عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں تاریخ کے مطابق 10 صحابہ کرام نے عرض ہند پر قدم رکھا اور آ کر اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 صحابہ ہندوستان میں آئے اور اسلام کی تبلیغ کی۔ پھر یہاں کے حالات و واقعات کا علم پہنچتا رہا مرکز میں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو 4 صحابہ اور تشریف لائے اور انہوں نے مزید دین کی تبلیغ کی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو بنو امیہ کے چشم و چراغ تھے اور اہل اسلام کے خلیفہ ثالث تھے، انہوں نے جب مسجد نبوی کی تعمیر نو کی تو انہوں نے اس ہندوستان سے دیار اور ساگوان کی لکڑی منگوا کر مسجد نبوی کے پلر تعمیر کروائے اور خوبصورتی میں اضافہ کروایا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 3 صحابہ اور یہاں تشریف لائے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 5 صحابہ اور تشریف لائے، اور یزید کے دور خلافت میں 1 صحابی، یہ تقریباً 25 صحابہ نے ارض ہند میں قدم رکھا، اور 40 تابعین نے آ کر یہاں اسلام کی دعوت کو پھیلایا۔ 40 تابعین اور 25 صحابہ نے جب اسلام کی دعوت دی تو سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے، لیکن لاکھوں کی آبادی کے مقابلے میں سینکڑوں کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ اس وقت پھر وقت گزرتا گیا تو بنو امیہ کے دور حکومت میں جب عبد الملک بن مروان پوری امت مسلمہ کا خلیفہ تھا، اس وقت ایک مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا گیا۔ لوٹ مار تو ہوتی ہی تھی، لیکن آج کی لوٹ مار صرف اور صرف مذہب کی بنیاد پر تھی، اور صرف مال ہی نہیں لوٹا گیا، جانیں بھی لوٹ لی گئی، اور ان جانوں کے ساتھ نوجوان عورتوں کی عزتوں کو بھی لوٹ لیا گیا۔ تو کسی ایک مسلمان عورت نے اپنے خلیفہ کی طرف خط لکھا کہ آپ کے سپہ سالار اسلام کے نفاذ کے لیے دنیا کے کناروں کی طرف سفر کر رہے ہیں، ایک ذرا چکر ہندوستان کی طرف بھی لگ جائے تو شاید ہماری کایا پلٹ جائے۔ تو انہوں نے خط لکھا، عبد الملک بن مروان نے پڑھا، جو بنو امیہ کا حکمران تھا، اس نے ہندوستان کے راجہ دہر کو خط لکھا کہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر تیرے ہندوؤں نے حملہ کر کے جانوں کو بھی لوٹا، مالوں کو بھی لوٹا، عزتوں کو بھی لوٹا، اور ان کا دفاع یہ ہمارا حق تھا، تو ان سے ذرا بدلہ لے لے۔ راجہ دہر نے اپنی حد درمی کی وجہ سے جواب میں کہا، وہ افراد بڑی قوت میں ہیں، میں بادشاہ ان کے سامنے مجبور ہوں۔ جب راجہ دہر نے یہ بات کہی کہ میں ان کے سامنے مجبور ہوں، یقین جانیے تاریخ کے اوراق میں یہ بات منضبط ہے۔ پھر عبد الملک بن مروان نے کہا تھا، اگر تو ہندوؤں کے سامنے مجبور ہے تو میں بھی اپنی بیٹی کی عزت کے دفاع کے لیے مجبور ہوں، میں بھی مسلمانوں کے مال کے دفاع کے لیے مجبور ہوں، میں بھی مسلمانوں کی جانوں کے دفاع کے لیے مجبور ہوں۔ اس نے حجاج بن یوسف کو کہا تھا، ان کے قریب جو مسلمانوں کے لشکر ہیں ان کو فوراً ہندوستان کی طرف روانہ کیا جائے۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ کو ان کا سپہ سالار بنا کر جب بھیجا گیا، پھر ہند بھی فتح ہوا اور سندھ بھی فتح ہوا، اور ملتان تک اہل اسلام کے اسلام والے جھنڈے گاڑ دیے گئے، اور مسلمانوں کے
حکمرانوں نے بتا دیا کہ ہم اپنے مسلمانوں کی عزت مال جان کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ اور یقین جانیے آج بنو امیہ کو گالیاں دینے والوں کو اپنے ایمان کے لیے بنو امیہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک وقت تھا جب اس ہندوستان میں تمہارے اوپر اس طرح کے ظلم شروع ہوئے تو ظلم کو روکنے والا کون تھا؟ وہ بنو امیہ کا حکمران تھا۔